کہ کیا دہشت گردی کو، آتنکواد کو روکنے میں اسلامک ایجوکیشن اپنا کوئی اہم رول ادا کر سکتی ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ اسلام ہی واحد راستہ ہے دنیا سے مکمل دہشت گردی کو ختم کرنے کا، اور صحیح معنوں میں امن آئے گا اسلامی تعلیمات سے، اور الٹیمیٹ جو پیس ہے یعنی آخرت کا امن بھی آئے گا تو اسلامی تعلیمات سے ہی۔ اس کو کیسے ہم پروف کر سکتے ہیں؟ تاریخ پڑھ کر اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر بھیجے گئے تھے وہاں پر دہشت گردی کی ہر قسم موجود تھی۔ عورتوں پر اتیاچار، ڈومیسٹک وائلنس کی مثال لے لیجیے آپ، بچوں کو قتل کرنے کا، چائلڈ ابیوز کہیے، یا جب بچے کو ہی قتل کر دے رہے، ابیوز سے بھی خطرناک، یعنی بچوں کا ہراسمنٹ ہو، عورتوں کا ہراسمنٹ ہو، کمزوروں کا ہراسمنٹ ہو، یعنی دہشت گردی کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہے اس زمانے میں موجود تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ایرے میں بھیجا کہ اگر وہاں کی دہشت گردی صاف ہو سکتی ہے تو پھر دنیا میں ہر جگہ کی دہشت گردی صاف ہو سکتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں اگر آدمی فلاں جگہ تم کار چلا لیے، اس کا مطلب دنیا میں کہیں بھی چلا لے سکتے۔ ایک مثال مشہور ہے۔ تو ایک مخصوص جگہوں پر اگر کوئی ٹیسٹ پاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لوگوں کے لیے باقی جگہوں پہ اپلائی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں کئی طریقے سے دہشت گردی کو ختم کیا گیا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے تو قرآن مجید میں جو طریقہ اپنایا گیا وہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی قانون کی نظر سے دن کے سورج کے اجالے میں بچ سکتا ہے، رات کے اندھیرے میں یا چھپے ہوئے جہاں پر کوئی بھی ہڈن کیمرے کچھ بھی نہیں ہو تو ہو سکتا ہے کہ آدمی چھپ کر بہت کچھ کام کرے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی کمی نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اندھیرے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ تو یہ تصور انسان کو ہر قسم کی دہشت گردی سے روک سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آخرت کا تصور انسان کو ہر قسم کی دہشت گردی سے روک سکتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ مائدہ نمبر 5 آیت نمبر 33-34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا ویصلبوا وتقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر زمین میں کوئی فساد برپا کرتا ہے، ہراس کرتا ہے، تو گویا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ گورنمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے، سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگ جو باغی ہو جاتے ہیں، معاشرے کے اندر لوگوں کو ستاتے ہیں، تو ان میں سے جو ایسا کر رہے ہیں ان کو قتل کر دو، پبلک کے سامنے لا۔ کیونکہ جیسے ڈاکٹر کیا کرتا ہے، جسم میں بیماری پھیلنے کا ڈر ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے مریض سے کہ تمہاری ایک انگلی کاٹ دیں گے، تمہارا فلاں حصہ کاٹ دیں گے، ورنہ یہ پورا زہر پھیل جائے گا تو آخر میں پورا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ تو کہتا ہے بھائی چھوٹا نقصان بہتر ہے بڑے نقصان سے، تو اس کی انگلی کاٹ دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر چند شر پسند جو مسکرینٹ ہوتے ہیں، سماجی یعنی جس کو کہتے ہیں بد عناصر کہتے ہیں، جو بغاوت کرتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، لوٹ گھسوٹ کرتے ہیں، ان کو وقت کا حاکم بغاوت کی بنیاد پر اگر قتل کر دیتا ہے، ایسے دہشت گردوں کو سزا چھپا کر نہیں دینی چاہیے۔ اکثر کیا ہوتا ہے چھپا کر سزا دی جاتی ہے، لیکن اسلام میں یہ ہے کہ جب بھی سزا دی جائے تو پبلک کے سامنے لا کر ان کو سزا دی جائے۔ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ چوراہے پر لا کر انہیں مارا جائے، جس طریقے سے آج بھی سعودی عرب میں بالکل سزائیں دی جاتی ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے تو خوف بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ جو آدمی مجرمانہ ذہن کا ہوتا ہے اس کو سمجھانے سے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ تو اسلام میں شدت برتی گئی، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ قتل کا بدلہ قتل کیوں ہے؟ قتل کا بدلہ پیسے دے کر چھوٹ جانا ہوتا تو بہتر تھا۔ تو ہم کہیں گے خالق مخلوق کے مزاج کو بہتر جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ کیا وہ جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا کہ مخلوق کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اگر پیسوں کا تصور آئے گا تو وہ مارتے وقت پر یہ سوچے گا پیسے دے کر بچ جاؤں گا، لیکن اس کے مارتے پہ یہ تصور رہے گا اگر میں مارا، غلطی سے بھی اگر پکڑا گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، میں بھی مارا جاؤں گا۔ تو نتیجے میں کیا ہو جائے گا؟ جس کو مارنے جا رہا ہے وہ بھی بچ جائے گا، ایک ذہنیت اس کو پروگرامنگ ہوگی، صحیح پروگرامنگ ہوگی۔ وہ جس کو مارنے جا رہا ہے وہ بھی بچ گیا اور یہ خود بھی بچ گیا۔ تو قصاص کے سسٹم میں دونوں کی جان بچی کہ نہیں بچی؟ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مارنے والا بھی بچ گیا اور مرنے والا بھی بچ گیا، وہ ظلم سے بچ گیا۔ تو قصاص کے سسٹم سے قتل کرنے والے کو ایسے طریقے سے پروگرام کیا گیا کہ بائی ڈیفالٹ دونوں بھی بچ گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قصاص کو اپلائی کریں گے تو سب کا قتل ہونا شروع ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ قصاص کا جب سسٹم آئے گا تو شروعات کرنے کے لیے بھی وہ کیڑے جو مر جاتے ہیں، اکا دکا کر کے واقعہ کوئی مجرم اتنا خطرناک ہو کہ آپ کی بات کو روکتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا اس سسٹم کو آپ اس سے جوڑ سکتے ہیں جس طریقے سے آج گورنمنٹ بھی جو بڑے کرمنلز ہیں ان کا انکاؤنٹر کر دیتی ہے؟ دیکھیے جو بھی وقت کا حاکم کے خلاف بغاوت کا جب مسئلہ آتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی گورنمنٹ کو برداشت نہیں کرتی۔ تو جب کوئی دہشت گردی کرتا ہے تو گویا کہ وہ کھلم کھلا سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے، دہشت گرد عوام کو نقصان پہنچا رہا ہے، معصوموں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ وہ معصوم مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، وہ میرے اور آپ کی بہن ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس ماں سے پوچھو جس کا بچہ مر گیا، یا اس یتیم سے پوچھو جس کا باپ مر گیا، تو یہ غم کو ہم کیسے صاف کر سکتے ہیں؟
جب تک کہ ہم سخت قانون نافذ نہ کریں. بے شک. تو اس وجہ سے دہشت گردوں پر رحم کرنا معصوموں پر ظلم کرنے کے برابر ہے. تو اس وجہ سے سخت قانون قرآن مجید میں ایسے لوگ جو دہشت گردی والا کام کرتے ہیں ان کو قرآن مجید میں محارب کی کیفیت میں کہ گیا کہ وقت کے سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے کہا کہ ان کو کیا کرو قتل کر دو, یا پھر ان کو کیا کرو سولی پر لٹکا دو, یا پھر ان کو آڑے باڑے کاٹو, یعنی کہ ایک ہاتھ اور ایک پیر, تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر عبرت لے کہ بھئی اتنا زیادہ کیسا ہو گیا. اتنی سختی سے سزا ہے. یا ان کو کالے پانی کی سزا جس کو ہم کہتے ہیں, یعنی کہ ایسی دور جا بھیج دو جہاں پر وہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, جس کو سننے کے بعد نتیجے میں کیا ہو جائے گا, معصوموں پر ظلم ختم ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں فیصلے کمزور ہو جاتے ہیں, جہاں پر جسٹس انصاف نہیں ملتا, وہاں پر قتل و غارت گیری عام ہو جاتی ہے, بدعنوانیت پھیل جاتی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, غلط راستہ اختیار کرتے ہیں. اسی لیے سسٹم کو بھی اچھا کرنا ہے, معاشرے کو رشوت سے پاک کرنا ہے, معاشرے کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے, معاشرے کے اندر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر حساب و کتاب دینے کا جو شعور ہے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, یعنی کہ ذرہ برابر بھی اگر برائی کرے گا تو قیامت میں دیکھ لے گا. یہ جو قیامت کا تصور ہے, توحید کا تصور ہے, یہ تعلیمات جو اسلام کی ہے. پھر اسلام کا جو کرمنل لا ہے اس کو جو جسٹس قائم کرنے کا, انصاف قائم کرنے کا جو سسٹم ہے, اس کو اگر ہم صحیح طور پہ امپلیمنٹ کر دیں گے تو دیکھیں آپ تاریخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسا امن آ گیا. آرنلڈ جو کہ ایک زمانے میں علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, اورینٹلسٹ ہے, علامہ اقبال کے استاد ہے بھی کہا جاتا ہے, تو اورینٹلسٹ ہے. انہوں نے کتاب لکھی پریچنگ آف اسلام, کہ اسلام کیسے پھیلا. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پرشین امپائر کے اور دنیا بھر کے سارے انسان انتظار کرتے تھے کہ کب مسلمان ہمارے پاس آئیں گے اور آ کر ہمارے حکومتوں سے حکومت ہٹا کر ہم پر حکومت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان جہاں رہتے ہیں وہاں کے رعایا کو, وہاں کے عوام کو سکون ملتا ہے اور وہ ظلم نہیں کرتے. ایک غیر مسلم ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت کو, صحابہ کی حکومت اتنی امن سے تھی کہ دوسرے ملکوں کے لوگ کہتے کاش کہ ہمارے پاس اگر یہ حکمران آ جائے تو بہتر رہتا. اتنا زیادہ وہ کرتے. اسی لیے قریب میں کتاب چھپی ہے اسلام کا بدیل, اسلام از دا اونلی آلٹرنیٹو سسٹم. یہ کتاب مراد ہوف مین, یہ دراصل کون جرمنی کے ایک ایمبیسڈر تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی اسلام قبول کیوں کر رہا ہے, جبکہ اسلام دہشت گردی والا ریلیجن ہے. یہ آدمی دہشت گردی والے, باربیرک نظام والے, سسٹم والے, انسیولائز کلچر والوں کے پاس کیسے جائے گا یہ آدمی. تو مراد ہوف مین نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ جواب دیا ان کو. ان کو جواب میں کہا اسلام ہی اونلی آلٹرنیٹو, اسلام از دا اونلی آلٹرنیٹو ریلیجن, اسلام ہی واحد اب تمہارے لیے راستہ رہ گیا ہے. یورپ امریکہ کے لوگ اگر اپنے فیملی سسٹم کو اچھا کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے سکون کو واپس لانا چاہ رہے ہیں, اور ڈیتھ آف ویسٹ جو مغربی تہذیب مرنے کے دہانے پر ہے, اگر اس برے کلچر کو ختم کرتے ہوئے انسانیت کو واپس بچانا چاہتے ہیں اور واپس امن کی زندگی چاہتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ اسلام کا جو جسٹس انصاف قائم کرنے کا جو لا ہے, جو سسٹم ہے, اس کو جب تک اپلائی نہیں کریں گے سوسائٹی کے اندر امن نہیں آ سکتا. اتنی بڑی کتاب انہوں نے لکھ دی. نہ صرف اسلامک ٹیچنگز کو, قرآن کی ٹیچنگز کو عمل زندگی میں لانا بہت ضروری ہے, لانا پڑے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے صحیح طور پر ان تعلیمات کو پڑھا, جیسا کہ کیرلا میں کملا داس سوریا نامی ایک خاتون, اتنا بڑا نام تھا, انہوں نے کہا یہ عورت کے اوپر جو پردے کا سسٹم ہے نا, یہ باربیرک لا ہے, عورت کے اوپر ظلم ہے. لیکن بعد میں ایک اچانک وہ ایک دن برقع پہن کر فوٹو لیتی ہیں, حجاب پہن کر فوٹو لیتی ہے اور میڈیا میں پھیلاتی. لوگ کہتے ہیں کہ کل تک 50 سال جس نے حجاب کے خلاف لکھا وہ عورت حجاب پہن رہی ہے. ان سے پوچھا گیا کیا ہے, تو کہا کہ میں لکھتے لکھتے میں نے اتنا ریسرچ کیا, وہ ریسرچ کرتے کرتے مجھے یقین ہو گیا کہ میں غلط ہوں اور حجاب کا سسٹم صحیح.